حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو اس سال نا حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے۔ چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب، دیکھ ماں باپ کا چہرہ کا سب کا قبول ہوا، ایک ہے محمد بن ہارون بلخی اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہے، یہ فلان ملک ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، آج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ 24 سال۔ تو مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے، اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان۔ تے ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، حالات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا،
میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کیا ہے اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی، ماں کی وجہ سے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ ماں او بچے کی ماں بھیجے نا اب تیرے بیٹے کو سزا دے، کہ یا اللہ سخت سزا دے، تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے، جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا، وہ میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ، پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے؟ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے جو لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی اور فرماتے اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیگ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی
نہیں ہوتی. لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی. وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم ہے. حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو. ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھے کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے. کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی. نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا. پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو. اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑنی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے.
اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو اتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دے، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو اور کیا چاہیے۔ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔
ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا؟ وہ دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب باندھا ہے داتا صاحب نے۔ فرماتے فقیری بھوکے رہنے، اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی۔ رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھے، داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ جیو دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں، میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، ناراض ہونا تو ان سے ہونا۔ میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار، اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے،
انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے, لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں, پیسے تھوڑے ہیں, پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے, وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے, فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت ہے, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا, یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے. 5ویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا, تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ, فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے, ایسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو, میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا, پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائیں. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے, لوگوں سے مانگتے پھرنا, دنیا داروں سے سوال کرنا, اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی. یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ, پر جو عنوان ہے نا کو. حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا, داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے, ادھر آ میں دوں. اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں, پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے. سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا, اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں, پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہیں, جرم لگ گیا ہے, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں.
फरमाने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं कहा, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगा जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज़्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है, इतना वक्त नहीं है वरना कशफुल माजूब का तो एक एक सफ़ा उलटते जाएं तो क्या क्या चीज़ें खुलती चली जाती है। दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू करते। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता, सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फबतियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद दुआ करे इनके लिए, दिन ना लाए कि ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे? मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, उनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गए, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है, औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्रों से निकलें,
وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ، ایک حدیث پاک نہ پڑھ دو، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، جنت میں کثرت ہے بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں، وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے کبھی پھر ملے۔ تو معاشرے کو حسن دے، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کرے۔ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی، اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے، میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نا اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کریں رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش، کتنے جی 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے ان کا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت کی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے، تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے،
کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے، ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں سے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حضرت دے یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی، داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا، جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی ہے، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا، یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے مگر تب پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے۔ بھائی کیا بات کرتے، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے درس۔ داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دے، فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دے، صحیح کو صحیح کہنا سیکھے، اصل کو اصل کہنا سیکھے۔ اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھے، میلوں ٹھولوں سے غیر شرعی باتوں سے بچے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمد